اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اللہ کے دوست ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو ایسے اعمال اور ایسی صفات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا شمار بھی اللہ کے پیارے دوستوں میں ہو جائے، اللہ کے نیک بندوں میں ہو جائے، آمین۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز محشر اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین طرح کے لوگ جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے پہلا وہ شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ پہلا وہ جو امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہو، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہو۔ یہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جنہیں قیامت کے دن اللہ کریم اپنی رحمت سے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تینوں کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے درود پاک یہ ہمارے معمولات میں شامل ہو جائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی کے ناظرین، آج ہم ایسی چیزوں کو بیان کریں گے کہ اللہ کے پیارے دوست بنتے کیسے ہیں، اللہ کے ولی کیسے بنتے ہیں، اور کن اعمال کی بدولت رب تعالیٰ انہیں اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے اور انہیں ولی بنا لیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں اولیاء کا لفظ آتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور کہیں قرآن مجید فرقان حمید میں ولی کے طور پر اللہ رب العالمین اپنے پیارے بندوں کو یاد فرماتا ہے۔ کہیں فرماتا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کی جماعت ہے اور سن لو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیاروں کے اوصاف کو بھی بیان کیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ والوں، اللہ کے نیک بندوں اور اللہ کے دوستوں کے اوصاف اور ان اعمال کو بیان کیا ہے۔ ایک طویل حدیث پاک ہے اور اس میں کمال درجے کے اعمال بیان کیے ہیں، میں اور آپ سب سنیں تو انشاءاللہ العزیز ہمیں بہت کچھ اس سے سیکھنے کو بھی ملے گا۔ عام طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ولی وہ کہ جو بہت زیادہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والا، بہت زیادہ قرآن پڑھنے والا، بہت زیادہ سجدے کرنے والا، بہت زیادہ خیرات سخاوت کرنے والا، بہت زیادہ روزے رکھنے والا، بے شک یہ اعمال بزرگان دین کے ہیں، لیکن اللہ کیسے ان کو اپنا ولی بناتا ہے، اپنا دوست کن لوگوں کو منتخب فرما لیتا ہے، ان کے بارے میں چند اعمال ایسے جو میں اور آپ اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ان اعمال کو بجا لائیں تو ہمارا بھی شمار اللہ کی رحمت سے اللہ کے پیارے بندوں میں ہو جائے گا۔ مدنی کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے کہ بے شک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ زمین کے اوتاد تھے۔ اوتاد
یہ بھی ایک بہت جو ہے وہ ولایت کے اعتبار سے بھی ایک درجہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک قوم کو ان کا نائب بنایا، جنہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ آپ بہت سنتے ہیں، اور ابدال کے حوالے سے یہ بھی ولایت کے ان درجات میں سے ایک درجہ ہے جس پر فائز لوگوں کو ابدال کہا جاتا ہے۔ اور ان کی تفصیل کہ ابدال، اقطاب، آئمہ، اوتاد کن کن کو کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اس روایت کے بعد وہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ارشاد فرمایا کہ انبیاء کا نائب ان لوگوں کو بنا دیا جاتا ہے جنہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وہ حضرات فقط روزے، تسبیح، نماز اور ان چیزوں کی کثرت کی وجہ سے لوگوں سے افضل نہ ہوئے، بلکہ وہ ابدال حسن اخلاق، تقوی، سچائی، نیت کی صداقت، نیت کی اچھائی اور سچائی، تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی، یعنی ان کا سینہ وہ مسلمانوں کے بارے میں بغض یا کینہ یا کوئی اور ایسی نفرت انگیز چیزیں وہ ان کے سینے سے پاک ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حلم، صبر، دانش مندی، بغیر کمزوری کے عاجزی۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہی نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ لڑائی کر ہی نہیں سکتا، کسی کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، لیکن ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کے پاس یہ ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور بظاہر کبھی عہدے بھی ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اندر عاجزی لاتا ہے، عجز اور انکساری والی صفت اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اور اس صفت کے ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گویا کہ اپنے روزمرہ کے معاملات دینی وغیرہ وہ کرتا ہے، تو یہ اللہ کو بڑا پسند آدمی آتا ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ یہ بہت بلند درجے والے ہو جاتے ہیں، رب اسے بلند کر دیتا ہے، اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے۔ اور جو تکبر کرتا ہے وہ جتنا ہی تکبر کے اندر پڑتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی اس کے لیے ذلت، مختلف انداز سے رسوائی، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت، یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ آخرت کے عذاب وہ بھی اسے جو ہے وہ ملیں گے جو معاذ اللہ تکبر کرتا ہے۔ تو عاجزی صفت یہ اللہ کے ولیوں کی، ابدال درجے پر پہنچنے والوں کی یہ صفت ہے کہ بغیر کمزوری کے ان کے اندر عاجزی، تمام مسلمانوں میں خیر خواہی۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ لوگ اس منصب پر ان صفات کی وجہ سے پہنچے ہیں، نمازوں کی کثرت یا تسبیحات کی کثرت یا دیگر تلاوت یا دیگر نفلی روزے رکھنا، یہ بے شک عبادات والے کام ہیں، ثواب والے کام ہیں، لیکن اس منصب پر اللہ نے انہیں فائز فرمایا تو ان کے اندر یہ صفات موجود ہوتی ہیں، اور انہیں اللہ نے اپنے نبیوں کا جو ہے وہ نائب بنایا ہے۔ نبوت کا سلسلہ ختم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آخری نبی، آپ بعثت کے اعتبار سے، آپ تشریف آوری کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہیں، آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں، اور آپ پر اللہ نے سلسلہ نبوت ختم فرما دیا۔ اب کوئی نبی قیامت تک جو ہے وہ نیا نبی نہیں آئے گا، جو بھی معاذ اللہ کوئی ایسا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، جو اپنے نبی ہونے کے بارے میں یا کسی کے نبی ہونے کے قائل ہو یا کسی کو نبی جو ہے وہ معاذ اللہ مانتا ہو۔ اب نبوت کا سلسلہ ختم، اب یہ ذمہ داریاں اللہ کے اولیاء کے پاس گئے۔ اس امت کے اولیاء، اس امت کے علماء جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کو، آپ کے اس دین کو، اس دین کے مبلغ بن کر اس دین کی تبلیغ
تبلیغ کرنی ہے، اس دین کی اشاعت کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے وہ اپنے کردار ادا کریں گے۔ تو یہ ابدال وہ ہیں جنہیں اللہ نبیوں کا نائب بناتا ہے، اور ان میں یہ خوبصورت جو ہیں وہ صفات ہوتی ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ ایسی قومیں، حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ذات کے لیے منتخب فرما لیا اور اپنے علم اور رضا کے لیے انہیں خاص فرما لیا، یعنی اللہ انہیں علم بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ کی رضا بھی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا وہ 40 صدیق ہیں جن میں سے 30 ایسے ہیں کہ رحمان عز و جل کے خلیل یعنی خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ان کے یقین کے مثل ہیں۔ اور فرمایا یہ وہ ہیں اہل اللہ، ایسے ہیں یہ افراد کہ ان کے ذریعے سے اللہ اہل زمین سے بلاؤں کو دور فرماتا ہے، ان کے ذریعے سے لوگوں کو مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ کریم بارشیں نازل فرماتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی بدولت دوسروں کو رزق عطا فرماتا ہے، لوگوں کو ایسا ان کا فیضان پہنچتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی بدولت، ان کی وجہ سے، ان کے جسموں کی برکت کی وجہ سے، علاقوں میں رہنے کی برکت کی وجہ سے یہ فصلیں جو ہیں وہ اگائی جاتی ہیں۔ یعنی گویا کہ جتنی نعمتیں ہیں وہ زمینی طور پر یا آسمانی طور پر، چاہے بارش کا نزول ہونا اور جو نعمتیں ہمیں چاہیے، جو نعمتیں ایک زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے ان پیاروں کی وجہ سے ان کے صدقے جو ہے وہ مخلوق کو اور لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ہم سے کون کون سی مصیبتیں اللہ دور فرما رہا ہے، کیسے؟ ان ولیوں کا صدقہ ہے، ان ابدال کا صدقہ ہے کہ رب ان کی بدولت ہم سے پریشانیوں کو دور فرماتا ہے اور مصیبتوں کو بھی ہم سے دور فرماتا ہے۔ مزید ان کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ان میں سے کسی کا انتقال نہیں ہوتا، یعنی وہ 40 ہیں، کوئی فوت نہیں ہوتا، لیکن جب کسی کے فوت ہونے کا وصال فرمانے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ان کی جانشینی آگے کسی دوسرے کو عطا کر دی جاتی ہے، یعنی آگے اس کے لیے خوشخبری کے پروانہ جاری ہو چکا ہوتا ہے اور ادھر یہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں کہ وہ کسی پر لعنت نہیں کرتے اور وہ کسی کو اذیت نہیں پہنچاتے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اذیت والا معاملہ نہیں کرتے، اور اگر وہ کسی پر فوقیت رکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے تو دوسروں کو حقیر نہیں جانتے، اور کوئی اگر ان پر فوقیت رکھتا ہے تو وہ اس سے حسد نہیں کرتے ہیں۔ آج یہ معاملات بہت عجیب ہیں کہ آج تھوڑا سا بھی کوئی کسی سے آگے جو ہے وہ نکل جائے، دنیاوی اعتبار سے نکل جائے، یا معاذ اللہ کبھی کبھی دینی طور پر بھی لوگ ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کے معاملات کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ کسی کی آواز اچھی، کسی کا انداز اچھا، کسی کا بیان اچھا، کسی کی شکل و صورت اچھی، کسی کے اندر نعت خوانی کا وصف ہے تو کسی کے اندر کوئی اور اچھے اوصاف ہیں، علم کسی کے پاس بہت وافر ہے، بہت زیادہ ہے، تو بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ معاذ اللہ حسد والے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان ابدال کی ایک صفت کو یہ بیان کیا کہ یہ کسی دوسرے کے ساتھ حسد والا معاملہ نہیں کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ ان کے اندر حرص نہیں ہوتی ہے اور یہ دکھاوے کی خاموشی نہیں کرتے، یعنی خاموش بھی رہیں اور اس کے اندر معاذ اللہ ایک دکھلاوا مقصود ہو، یعنی لوگ اس کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ بس خاموش ہے، چپ طبیعت کا آدمی ہے۔ اگرچہ خاموشی اچھی ہے، کیونکہ فضول باتیں کرنے سے بہتر یہ کہ آدمی وہ خاموش رہے، جو خاموش رہتا ہے وہ نجات پاتا گئے، اور ایک چپ سو سکھ، یہ کئیوں کے لیے اوپر جو ہے وہ یہ چیز صادق آتی ہے۔ تو بعض اوقات خاموش رہنا اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ گفتگو کرے، کلام کرے۔
جو واز کر سکتا ہو، بیان کر سکتا ہو، نیکی کی دعوت دے سکتا ہو، اسی طرح بعض اوقات بولنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ سلام کرے گا تو اس کو کسی کو جواب دینا ہے تو جواب کا واجب یوں ہی ادا ہوگا کہ جب اس کو باقاعدہ بول کر وہ جواب دے گا۔ کسی کے ساتھ امر بالمعروف کرنا، کہیں ونہی عن المنکر کرنا، اس اعتبار سے آدمی کے خاموش رہنے سے بہتر یہ اعمال ہے۔ لیکن جب خاموشی اختیار کرے تو وہ دکھلاوے کی خاموشی نہیں، بلکہ اس میں بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خاموش جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ تکبر نہیں کرتے، دکھاوے کی عاجزی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری پیاری وہ صفات ہیں جو ان ابدال کے اندر ہوتی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے کھول کھول کر ان چیزوں کو بیان فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ عاجزی وہ کرتے ہیں لیکن دکھاوے کی نہیں۔ بہت سے معاملات میں ایسے ہے کہ یہ بھی آج ایک بری عادت کئیوں میں جو ہے وہ پڑ چکی ہوتی ہے کہ عاجزی تو ہے لیکن مقصود اس سے بھی جو ہے وہ دکھلاوا ہوتا ہے، لوگوں سے تعریف وصول کرنا مقصود ہوتا ہے کہ لوگ اس پر بھی میری تعریف کریں، میرے جانے کے بعد بھی میری اس صفت کو جو ہے وہ یاد کریں اور اس کے ساتھ آگے میری جو ہے وہ تعریف ہوتی رہے۔ یہ ناپسندیدہ عادت ہے۔ پھر فرمایا اور وہ بات کرنے میں تمام لوگوں سے اچھے، نفس کے اعتبار سے سب سے زیادہ پرہیزگار، سخاوت ان کی فطرت میں شامل۔ کن نامناسب کاموں کو اسلاف نے ترک کیا تو وہ بھی ان میں نہیں پڑتے، اور اپنے بزرگوں کے پیچھے چلتے چلتے ان نامناسب کاموں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر کہا ان کی خشیت والی صفت ان سے جدا نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آج ان پر خشیت کا بڑا غلبہ ہے اور کل بالکل وہ بے پرواہ اور غافل ٹائپ کے ہو جائیں، نہ۔ فرمایا ابدال اللہ کے پیارے بندے، دوست، ولی وہ گئے کہ خوف خدا، خشیت والی صفت یہ ان سے یہ زائل نہیں ہوتی ہے، یہ ان کے ساتھ ہمیشہ متصل رہتی ہے۔ وہ تنہائی میں ہوں تو بھی اللہ سے ڈرنے والے، وہ جلوتوں میں ہوں تو بھی اللہ سے ڈرنے والے۔ ان کی خلوت اور ان کی جلوت، وہ تنہائی اور ان کا لوگوں کے ساتھ رہنا، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ فرق آ جائے۔ یہ صفت پیدا کرنے کی ہمیں بھی کوشش کرنی ہے، چاہے وہ نماز پڑھیں، کوئی بھی عمل کریں، تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، مقصود اللہ کی رضا ہو اور اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ روایتوں میں فرمایا گیا جو لوگوں کے مجمع کے سامنے آ کر نماز پڑھے تو بڑی احسن طریقے سے نماز پڑھتا ہے، اور یہی شخص تنہائی میں جا کر جب نماز پڑھے تو بھی بڑی اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ میرا سچا بندہ ہے، یہ میرا سچا بندہ ہے جس نے لوگوں کے ہونے اور نہ ہونے کا خیال کیے بغیر اپنی نماز کو اچھا، اپنی نماز کو بہتر اس نے بنا لیا ہے۔ میں اور آپ سب اس حوالے سے ضرور اپنے اوپر غور کیجئے کہ آیا ہماری تنہائی کی نمازیں، تنہائی کی عبادات کہیں وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم اس طرح بیٹھنے، اس طرح پڑھنے، اس طرح نماز کی ادائیگی کرنے سے ہم لوگوں کے سامنے تو جھجک جائیں، شرم آ جائے کہ ہم کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن تنہائی میں ہم اپنی نماز کو اگر ایسے پڑھ لیتے ہیں تو یہ عادت تبدیل کرنی ہوگی، اور بکوشش ہے، یعنی اس کے ساتھ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے اور ذہن بنا کر یہ عمل کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے۔ انشاءاللہ رب تعالی ہماری عبادتوں میں بھی ہمیں وہ خشوع اور لذت عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ کا پیارا بندہ جو اللہ کو یاد کرتے ہوئے تنہائی میں بیٹھا ہے، اس کی آنکھوں سے رب کے خوف سے، رب کی یاد سے آنسو نکل آتا ہے، یہ اللہ کو بڑا پیارا بندہ لگتا ہے۔ فرمایا اس کے لیے رب تعالیٰ کیا ہے، قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ اس جوان کو عطا فرمائے گا، اس عبادت گزار کو اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کسے؟ جو تنہائی میں بیٹھ کر اسے رونا آ جائے، اور روئے کیسے؟ رب کی محبت میں روئے، رب کے خوف سے وہ روئے، تو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا اسے سایہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ فرمایا گیا کہ ان سے، یعنی اللہ کے اولیاء سے خوف اور خشیت والی صفت ان سے جدا نہیں ہوتی ہے۔ پھر فرمایا وہ ہمیشہ اسی حال پر رہتے ہیں اور اپنے رب عز و جل کے ساتھ ایک خاص قسم کا وہ تعلق رکھتے ہیں
جہاں تک دوسروں کی رسائی نہیں ہوتی۔ فرمایا ان کے دل اللہ کی رضا اور شوق میں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ارشاد فرمایا یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ یہ ہیں وہ اللہ کے پیارے، یہ ہیں اللہ کے دوست اور اللہ کے محبوب بندے۔ حضرت شریح بن عبید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس شام والوں کا ذکر ہوا تو ان سے عرض کی گئی کہ ان کو برا بھلا کہیے، لعنت ان پر کیجیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ابدال شام میں سے ہوں گے، ابدال شام میں سے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وہ حضرات 40 مرد ہیں، جب ان میں ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو بدل دیتا ہے، یعنی کسی اور کو وہ منصب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا ان کی برکت سے بارشیں برستی ہیں، ان کی برکت سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، ان کی برکت سے شام والوں سے عذاب دور ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور ان کے اندر مختلف اولیاء کی اقسام ہیں، جس کے اندر ابدال، اقطاب، آئمہ، اوتاد، رجال الغیب، یہ مختلف اصطلاحیں ہیں ان کے اندر، اور ان کے ذمے بھی اللہ کی طرف سے مختلف کام ہوتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے ساتھ تو یہ مل جھل کر بظاہر رہ بھی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کام آتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور اللہ کے ولیوں کی مدد یہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہے۔ رب تعالیٰ انہی کی بدولت پریشانیاں بھی لوگوں کی دور فرماتا ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک ارشاد فرمایا، جب تم کسی ایسے راستے پر بھٹک جاؤ یا تم راستہ بھول جاؤ، ایک روایت میں کہ تمہارا اگر جانور ہی کہیں جو ہے وہ گم ہو جائے، تو تم یہ کہو، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ کہا کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا، یعنی یہ ایک جنگل کے اندر ایک بالکل سنسان جگہ پر جو بھٹک جاتا ہے، راستہ بھول جاتا ہے، فرمایا وہاں بھی یہ اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکاریں تو وہ مدد کرتے ہیں، اور یہ ان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ اپنے ان پیارے بندوں کے ذریعے سے کئی لوگوں کی مشکلات کو بھی دور فرماتا ہے۔ مشکل سے نکالنے والی ذات اللہ کی ہے، دعا قبول فرمانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اعتقاد یہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، دینے والی ذات اللہ کی۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری مخلوق، انبیاء، اولیاء، اصحاب، سب کے سب، اور ولی تمام مخلوق، عام لوگ بھی رب کی بارگاہ کے محتاج ہیں، فرشتے بھی وہاں کے محتاج ہیں، لیکن اللہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ ہاں اللہ اپنی عطا سے کسی کو کچھ منصب عطا فرماتا ہے، جیسے اللہ نے فرشتوں کو میدان بدر میں بھی تو اتارا ہے۔ کیوں اتارا؟ مدد کے لیے اتارا ہے، مدد رب کی ہے، مگر فرشتوں نے میدان بدر کے اندر جو ہے وہ مدد کی ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے پیاروں یعنی انبیاء، اولیاء، ان کے ذریعے سے بھی لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ جسے چاہے، کبھی بیمار آتے ہیں تو وہ شفا پا جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں کوئی پریشانیاں لے کر آتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں، بیمار کو صحت بھی دے دیتے ہیں۔ جی ہاں، اور اس میں کوئی ایسا معاذ اللہ شرک والا شبہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو گئے برس زدہ آدمی کو وہ شفا بھی دیتے ہیں، جب ایک نابینے کو وہ بینا بنا دیتے ہیں، ایک برس کے مرض والے کو تندرست کر دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ لیکن کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے۔ تو یہ بالکل ایک واضح جب فرق ہوا تو معاذ اللہ کہیں بھی کوئی شرک والا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے یہ پیارے بندے ایسے ہیں جو لوگوں کی یوں بھی مشکلات کو
آسان کرتے ہیں اور ان کے دکھوں اور پریشانیوں میں ان کے کام آتے ہیں۔ جی ہاں مدشن کے ناظرین، میں آپ کو ایک حدیث قدسی اور بہت مشہور روایت ہے یہ عرض کروں کہ اللہ نے اپنے پیارے یعنی ولیوں کا جو مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے، جس میں ارشاد فرمایا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ حدیث قدسی وہ ہے فرمان جس میں اللہ کا ہو، زبان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضور اسے بیان فرما رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے تو اللہ فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ رب اس سے جو ہے وہ جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ اور دو مقام ایسے ہیں جہاں رب نے جنگ کا اعلان فرمایا، ایک ولی سے کوئی دشمنی رکھے، رب سے گویا کہ معاذ اللہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے اور رب سے جنگ کر رہا ہے، ایسا آدمی، ایسی قوم، ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی ناکامی ہے اور آخرت میں بھی ناکامی ہے، جو معاذ اللہ اللہ کے پیاروں کے ساتھ دشمنی لگاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی اللہ کے ولی کے بارے میں دل کے اندر ذرہ برابر بھی بے ادبی یا کوئی ذرہ برابر بھی کوئی ایسی دشمنی اور نفرت والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے اولیاء اور علماء ان کے ساتھ محبت اور پیار والا رشتہ ہی قائم رہنا چاہیے، ادب والا تعلق ان کے ساتھ قائم رہنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا میرا اعلان جنگ ہے۔ ایک ولی کے ساتھ جب کوئی آدمی دشمنی کرتا ہے تو اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ دوسرا، جو سود کا کام کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، ان سے بھی رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور ان کے ساتھ بھی کہا گیا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے۔ تو یہ بھی بہت برا عمل ہے، سود کا لین دین کرنا، یہ لینے والا، دینے والا، کھانے والا، کھلانے والا، یہ سب اس گناہ کے اندر برابر ہیں۔ لکھنے والا، اس پر گواہ بننے والا، یہ گناہ میں برابر ہیں، ان پر اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں، رسول اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ ہمیں ایسے تمام برے کاموں سے بچنا چاہیے اور ضرور بچنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا، اور پھر وہ ولی جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جس نے اس سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے، تو فرمایا میرا بندہ، یعنی وہ ولی بنتا کیسے ہے؟ ارشاد فرمایا میرا بندہ کسی شے سے میرا اس قدر قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا فرائض کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ یعنی فرائض آدمی پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکاتیں ہیں، اسی طرح کئی ایسے فرائض یعنی گناہوں سے بچنا، جو حرام کام ہے ان سے بچنا بھی فرض ہے۔ ان فرائض پر جب وہ جامع طور پر عمل کرتا ہے تو فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے میرا بندہ میرا قرب حاصل کر سکتا ہے، ان سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی فرائض سب سے مقدم ہو۔ آج کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں معاذ اللہ جو خود بھی اپنے آپ کو پیر یا ولی کہہ کر مشہور کرواتے گئے، لیکن وہ خود نمازوں سے دور، وہ خود ظاہری شریعت کے احکامات سے دور۔ جب ان سے بات چیت کی جاتی ہے، جب ان سے کوئی سوال کرتا ہے تو ان کے اپنے ہی بیٹھے ہوئے چیلے میلے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں چھوڑو بھائی، آپ نہیں جانتے ہمارے پیر کا بڑا درجہ ہے، مقام ہے، یہ نمازیں مکے پڑھتے ہیں، یہ نمازیں مدینے پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے بھائی، بندہ سامنے نظر آ رہا ہے، نماز کو قضا کر رہا ہے، وہ تو شخص فاسق مولن ہے، اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے، اور ایسے شخص کی بھی تعریفیں کرنا اور یوں کہنا، تو ایسے سے اپنی جان چھڑانی چاہیے۔ کبھی بھی اللہ کا پیارا بندہ ولی، کوئی بھی پیر کامل، وہ نہ خود نماز چھوڑے گا، نہ لوگوں کو چھوڑنے کی جو ہے وہ اس طرح کی کوئی ترغیب دے گا، بلکہ وہ خود بھی پڑھے گا اور لوگوں کو بھی اس راستے پر چلائے گا۔ وہ اللہ کے احکامات پر عمل بھی کرے گا اور اپنے مریدین کو بھی اس راستے پر، اس طریقے پر جو ہے وہ چلائے گا۔ یہ ہے اصل پیری مریدی کا تصور۔ تو ایسوں سے اپنی جان ضرور چھڑانی چاہیے۔ جو نذرانے تو اپنے ملک اور شہر میں رہتے ہوئے لیں، ناشتے بھی وہاں کریں، دوپہر کے کھانے بھی وہاں کھائیں، اور نماز کے لیے کہیں کہ ہم مکے مدینے میں پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنی جانوں کو چھڑانا چاہیے اور بالکل ان کی صحبتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ والے کے لیے خود اللہ ارشاد فرماتا ہے
فرائض سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے جس کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے ہمیشہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یعنی وہ نوافل کے ذریعے پہلے فرائض کی تکمیل، اب نوافل کے ذریعے کثرت، ایسی کثرت عبادات کی کہ اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بناتا ہوں۔ اور جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لے تو پھر پتہ کیا انعام ارشاد فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے کوئی مانگے، کچھ بھی مانگے، سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، ضرور اسے میں عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے ولی کا مقام اور مرتبہ ہے۔ کہ میں ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں، ہمارا رب عز و جل کانوں سے پاک، اعضاء سے پاک، حوادثات سے پاک، چلنے پھرنے سے پاک، پاؤں سے پاک، ان تمام چیزوں سے رب تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے۔ اب جو یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ میں اس بندے کے کان بنتا ہوں، میں اس بندے کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، تو یہ کیا چیز ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین تو ان تمام چیزوں سے، اعضاء سے جو ہے وہ پاک ہے۔ اب اس بندے کے لیے جو فرمایا گیا کہ میں اس کے کان، اس کے ہاتھ بنتا ہوں، تو مراد یہ ہے کہ اب بندے کے اندر ایسی صفات اور اللہ کے نور کا ایسا جلال جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ اب اس کے کان صرف وہی سنتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اللہ کے محبوب کو پسند ہیں، شریعت کو پسند ہیں، یعنی شریعت سے ہٹ کر کوئی چیز ایسی وہ سنتے نہیں ہیں، وہ کوئی چیز ایسی بولتے نہیں ہیں جو شریعت کو ناپسند ہو، وہ کوئی چیز اپنے ہاتھوں کے ذریعے کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جو شریعت کو ناپسند ہو، اور اپنے پاؤں کے ذریعے کوئی ایسا عمل نہیں کرتے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ایک وضاحت فرمائی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ، یعنی ایسے ہی بندہ اذا واظب علی الطاعات، جب اللہ کی اطاعت، شریعت مطہرہ کی اطاعت کے اندر مواظبت اختیار کر جاتا ہے، ہمیشگی اختیار کر جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر آدمی جو ہے وہ بلغ الی المقام الذی یقول اللہ، وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس آدمی سے پھر فرماتا ہے کنت لہ سمعا و بصرا، پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے سماعت بن گیا، میں اس کے لیے آنکھیں بن گیا۔ اور پھر کیا ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى سَمْعًا لَهُ، اور جب اللہ کے جلال کا نور اس بندے کے کان کے اندر وہ صفت کا ایک ایسے مظہر کی تجلی ہو جاتی ہے اور وہ بن جاتا ہے، وہ نور داخل ہو جاتا ہے اس کے کانوں میں، تو فرمایا پھر بندے کو اللہ کیا عطا فرماتا ہے سمع القریب والبعید، وہ قریب سے بھی باتیں سنتا ہے، وہ بعید یعنی دور سے بھی وہ باتوں کو سنتا ہے۔ فَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرًا، جب وہ نور اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہے تو فرمایا رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، پھر وہ قریب بھی دیکھتا ہے، پھر وہ بعید بھی دیکھتا ہے، اس کے آگے پردے بالکل ہٹا دیے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جتنے پردے حائل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ دور دور سے لوگوں کو جو ہے وہ ملاحظہ بھی کرتا ہے۔ پھر کہا وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدًا لَهُ، اور پھر جب یہ نور اس کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو فرمایا قادر علی التصرف، پھر اللہ اسے تصرف کرنے کی یہ قدرت دیتا ہے۔ کون سے تصرف کرنے کی؟ کہا مشکلوں میں، دور دراز، قریب ہو، بعید ہو، کہیں بھی ہو، اس کے ہاتھ یہ تصرف کرتے گئے اور وہ دور دور سے تصرف کر کے لوگوں کی مشکلات جو ہیں وہ دور فرماتے گئے۔ یہی اللہ رب العالمین جسے طاقت عطا فرمائے کہ آصف بن برخیہ اتنی دور سے ہاتھ بڑھا کر تخت بلقیس کو لے لیتے گئے، اور یہی اللہ کے پیارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی
تعالیٰ عنہ یا دیگر اکابرین اولیاء، ان کے ایسے سے واقعات ہیں بظاہر دور ہوتے ہیں لیکن دور سے یہ ایسا تصرف فرماتے ہیں۔ تو یہ ہیں اللہ کے اولیاء کہ جو اس انداز سے مرتبہ ولایت حاصل کرتے ہیں اور رب انہیں پھر یہ منصب عطا فرماتا ہے، وہ لوگوں کی مشکلات کو بھی آسان کرتے ہیں، ان کی مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ایسی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی شمار اللہ کے پیاروں میں ہو جائے، اللہ کے دوستوں میں ہو جائے، اللہ کے ولیوں میں ہو جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ کیے جانے